تو یہ میں اتنی ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ جسمانی اعتبار سے تو اللہ نے ہمیں خود بتا دیا کہ تم کس طرف ہو، آدمی ہو یا عورت ہو. روحانی اعتبار سے بھی ہماری بہت ساری قسمیں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اچھا بنانے کے لیے ضروری ہیں. سچا ہونا، صاف ستھرا ہونا، فیتھ فل ہونا، وفادار ہونا. اسی طرح بھائی بہادر ہونا، سخی ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے بہادروں کی بہادری کو سمجھانے کے لیے بزدل پیدا کیے. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی منافقت کو سمجھانے کے لیے ایک نمبر لوگ پیدا کیے، اور مقابلے میں منافق بھی پیدا کیے. بولتے کچھ ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے. ایسے منافق ہول سیل کے حساب سے مارکیٹ میں موجود ملیں گے آپ کو. اللہ نے لالچی لوگ بھی پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے سخی لوگ بھی پیدا کیے. یعنی ایسے جو دوسروں کا پیسہ بٹورنے میں لگے رہتے ہیں، اور ایسے تو دوسروں پہ پیسہ نچھاور کرنے میں لگے رہتے ہیں. ایسے جو جھوٹ بولتے ہیں، ایسے جو سچ بولتے ہیں. ایسے جو رشتہ داری توڑتے ہیں، ایسے جو رشتہ داری جوڑتے ہیں. ایسے جو سوسائٹی میں اصلاح کرتے ہیں، اور ایسے بھی جو سوسائٹی میں فساد کرتے ہیں. تو اب ہمارے لیے چیزوں کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا. چیزوں کو سمجھنا کیا ہو گیا؟ بہت آسان. ہم اچھے لوگوں میں یا برے لوگوں میں، اس کو دیکھنے کے لیے اب ہمیں بہت آسان ایک کرائٹیریا ہے کہ بروں کو دیکھ لو، اس کے الٹ بن جاؤ. کیا خیال ہے؟ خاندانی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کام؟ بھائی آپ کو اپنی سوسائٹی میں نظر آ جائیں گے. بروں کو دیکھ لو، خود آپ کو اندازہ ہوگا. دیکھو دوسروں کو دیکھ کے کیسے اندازہ ہوتا ہے. انسان کو اپنی برائی لگتی نہیں ہے. ہمیشہ وہ برائی جب دوسرے میں ہوتی ہے تو فوراً آپ کے سگنل کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یار یہ تو غلط ہے، یہ کیا ہے؟ غلط. تو بس دیکھ لو، جب میں دوسرے کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، تو اٹ مینس کہ میرے اندر اگر یہ برائی ہوگی تو میں بھی کیا ہوں گا؟ غلط. دوسرے کے بارے میں دیکھ لیو. بہت بہترین معیار ہے کہ دوسرے کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو پرکھا کرو. اپنی برائی تو انسان اس کی تعویلات کر رہا ہوتا ہے، ایکچولی کر کے نا اس کو گھما رہا ہوتا ہے. اپنی برائی کبھی بری نہیں لگتی. جب واش روم جاتے ہیں وہاں گھنٹوں بیٹھ کے آتے ہیں، اسمیل نہیں آتی وہاں پہ. دوسرا آئے اور آپ جاؤ، کیسی ناک پکڑ کے باہر نکلتا ہے. یار پانی صحیح طرح بہا دیتے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ایگزاسٹ تو کر لیتے. کیا مطلب بھائی؟ رپورٹ تو ایک ہی ہے. جو رپورٹ آپ نے پیش کی وہی رپورٹ. کیا خیال ہے بھائی؟ جو رپورٹ آپ نے پیش کی ہے وہی رپورٹ اس نے پیش کی ہے، اور ہو سکتا ہے اس کی رپورٹ آپ کی رپورٹ سے اچھی ہو. آپ کا پیٹ خراب ہو، آپ کی رپورٹیں کلیئر نہ ہو، لیکن دوسرے کی رپورٹ پہ الٹی آتی ہے. اپنی رپورٹوں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. واش روم میں کنڈی لگا کے بیٹھ جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میں کس سلسلے میں حاضر ہوا تھا. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اپنا گند انسان کو گندا نہیں لگتا. دوسرے کا چھوٹا سا گند بھی انسان کو بہت برا لگتا ہے. یہ حقیقت ہے، یہ فطرت ہے انسان کی. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ بھائی آپ جب واش روم میں جاتے ہو، اسمیل تھوڑی نامناسب مثال ہے، لیکن مثال تو واضح کلیئر ہو تو بے شک نامناسب ہو تو وہی مناسب ہے جو کلیئر ہو. آپ جیسے واش روم میں جاتے ہو کتنا غصے ہوتے، کم بخت پانی کیوں نہیں بہا کے آیا، ایگزاسٹ فین کیوں نہیں چلایا. تو اس سے فوراً اندازہ ہونا چاہیے آپ کو کہ بھائی مجھے جو اپنی رپورٹ بری نہیں لگ رہی تھی وہ اس لیے کہ وہ میری تھی. اس کا مطلب میں اگر یہ کام کروں گا تو دوسرے کو بھی اتنا ہی غصہ آئے گا جتنا مجھے غصہ آ رہا تھا. دوسرے کے عمل سے پتہ چلتا ہے. کمپیئر کریں آپ. تو ایسے ہی میرے بھائی جو اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں نا، اخلاقی کائنڈلی اخلاقی برائیاں، وہ بھی اپنی بری نہیں لگ رہی ہوتی، دوسرے کی بہت زیادہ بری لگ رہی ہوتی ہیں. آپ جھوٹ بول کے مال بیچتے ہو تو ہوتا یہ ہے کہ آپ تو مجبور ہوتے ہو. آپ کہتے ہو ایکچولی مہنگائی اتنی ہے، سارے جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کسٹمر کی جگہ رکھ لو کہ میں کسٹمر ہوں اور یہ جو کسٹمر ہے یہ دکاندار ہے. یہی پتلون خریدنے کے لیے میں اس کے پاس آیا ہوں، اور یہ نیو کراچی میں بنی ہے، اور اس کمبخت نے میڈ ان جاپان لکھا ہوا ہے اس کے اوپر،
اور اب یہ مجھے بیچ رہا ہے اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ کیوں بول رہے ہو, تو یہ دلیل دے رہا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے سچ بول کے مال بیچنا بہت مشکل. تو میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا؟ میں کہوں گا ویل ڈن, تھینک یو. مہنگائی میں ایسا ہی کرنا چاہیے ورنہ بھوک سے مر جاؤ گے. کیا آپ کا ری ایکشن یہ ہوگا؟ بولو نا. نہیں ہوگا, آپ کو غصہ آئے گا, اوئے تو کیا تیرے حق میں مہنگائی ہے, ہم کیا سونے کے نوالے کھا رہے ہیں, ہمیں کیوں الو بنا رہا ہے اس مہنگائی میں؟ کہ ہم بھی اسی ملک کے شہری نہیں ہیں, کہ ہم بھی انسان نہیں ہیں, کہ ہمارے بچے نہیں ہیں؟ ہمیں کیوں جھوٹ بول رہا ہے بھائی؟ کتنے ہم نے واقعات سنے ہیں. مرغی والے نے جو ہے نا, وہ جو گوشت نہیں بیچ رہے ہوتے, وہ جو تولنے کے باٹ ہیں یا جو ڈیجیٹل ترازو ہے اس میں گڑبڑ کی ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست نے پکڑ لیا. ہمارے ایک دوست کا بزنس تھا, انہوں نے پارٹنرشپ پہ اسی طرح بزنس کھولا, جو چکن میٹ ہے اس کا بزنس. تو ایک کسی خاتون کو پتا چل گیا کہ یہ پارٹنر ہیں اس کے, بہت بڑی داڑھی تھی ان کی. وہ خاتون گوشت لے کر آئی اور کہا کہ آپ کی پارٹنرشپ پہ جو شاپ ہے, میں نے وہاں سے یہ میٹ خریدا ہے 10 کلو یا 15 کلو. میں نے گھر میں ایک الگ ترازو رکھا ہوا ہے, جب اس پہ آ کے ناپا تو 2-3 کلو کا فرق آ رہا ہے اس میں. کہ مجھے پتا چلا آپ پارٹنر ہیں اس پہ. تو وہ آ گئی. تو وہ صاحب نے مجھے بتایا کہ میں دکاندار کے پاس گیا کہ بھائی تو مجھے بدنام کر رہا ہے. کہتے ہیں اس نے باتوں کو گھما دیا. جب وہ خاتون چلی گئی تو کہتے ہیں صاحب آپ جیسے بے وقوف لوگوں کا کام نہیں ہے بزنس کرنا. الفاظ تھے اس کے, صاحب آپ جیسے بے وقوف لوگوں کا کام بزنس کرنا نہیں ہے, یہ تو سب کرتے ہیں 2-4 کلو کا فرق, ورنہ تو بھائی اتنا تو گزارا کیسے ہوگا. صاحب آپ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا بھائی تو میرا باپ ہے جو مجھے سمجھا رہا ہے, تجھے کہا ہے کہ بھائی نہیں چلتا تو بند کرو اس بزنس کو, کوئی اور کام کریں گے ہم. اور آسان مثال, ٹھیکیدار سے ہمیشہ, جو بلڈر ہوتا ہے نا, اس سے ہمیشہ وہ گھر خریدو جو کمبخت نے اپنے لیے بنایا ہے. جو دوسروں کے لیے بنایا وہ گھر کبھی بھی نہ خریدو اس سے. نہیں آئی سمجھ؟ بہت گہری بات ہے. جو ٹھیکیدار آدمی جو بیچنے کے لیے جو گھر بناتا ہے وہ نہیں لو اس سے. اس میں اوپر تو بہت فنیشنگ ہوگی, لیکن آپ گھڑی لگانے کے لیے جب کیل ٹھوکو گے نا اس میں تو پورا پلستر اکھڑ کے باہر گرے گا. یہ تجربے ہیں ہمارے. پلستر کیا ہوگا؟ اکھڑ کے باہر آئے گا. تو لیکن جو وہ گھر اپنے لیے بناتا ہے اس میں آپ ڈرل مشین سے بھی سوراخ کرو گے تو پلستر نہیں اکھڑے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ میکینک آپ کا اپنا ہوگا, محلے پڑوس کا تو ایمانداری سے کام کرے گا. چلتے پھرتے راستے میں کسی میکینک سے کوئی کام کروا دیا آپ نے تو جگاڑ کر کے دے دے گا آپ کو, بائک آپ کی یا گاڑی آپ کی جگاڑ کر کے دے دے گا.